عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی مجلس میں بیٹھا تھا، جہاد پر جانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہہ رکھا تھا کہ پیر کی صبح کو چلنے کے لیے تیار رہیں۔ ایک آدمی نے اس مجلس میں آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے: بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ ایک 15 سال کے لگ بھگ نوعمر لڑکا اٹھ کے کھڑا ہو گیا جس کا والد فوت ہو چکا تھا اور بہت سا مال ورثہ میں چھوڑ گیا تھا۔ کہنے لگا: عبد الواحد، کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے جنت کے عوض ان کے مال و جان کا سودا کر لیا ہے؟ میں نے کہا: ہاں میرے پیارے۔ وہ لڑکا بولا: عبد الواحد، میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا نفس اور اپنا مال جنت کے عوض بیچ دیا ہے۔ میں نے کہا: تلوار کی دھار بڑی سخت ہے، تو ابھی بچہ ہے، خطرہ ہے کہ صبر نہ کر سکے۔ کہنے لگا: عبد الواحد، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنت کا سودا کروں اور پھر عاجز رہ جاؤں؟ میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سودا کر لیا ہے۔ ناظرین کرام، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتے رہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر ہمیں اپنے آپ پر شرم آنے لگی کہ ایک بچے کے یہ جذبات ہوں اور ہم اس سے پیچھے رہ جائیں۔ نوجوان نے ایک گھوڑا اور ہتھیار اور کچھ زیادہ راہ چھوڑ کر باقی مال صدقہ کر دیا۔ جہاد کے لیے نکلنے کا دن آیا تو سب سے پہلے وہی لڑکا پاس آیا اور آ کر السلام علیکم یا عبد الواحد کہا۔ میں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ تیرا یہ جذبہ تجھے نفع دے گا۔ اس کے بعد ہم جہاد کے لیے نکلے۔ نوجوان دن بھر روزے رکھتا اور رات کو عبادت کر کے ہماری خدمت کرتا، جانوروں کو چرانے کے لیے لے جاتا، ہم سو رہتے، وہ پہرا دیتا۔ اسی طرح سے ہم روم کے علاقے میں پہنچ گئے۔ ایک دن ہم بیٹھے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ نوجوان چلا آ رہا ہے اور بآواز بلند پکار رہا ہے کہ ہائے میرے اینا مرضیہ کے شوق۔ میرے ساتھی یہ حال دیکھ کر کہنے لگے کہ نوجوان کسی وسوسہ میں مبتلا ہو گیا ہے یا عقل کھو بیٹھا ہے۔ اتنے میں وہ قریب آ گیا اور کہنے لگا: اے عبد الواحد، میرا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے اور اینا مرضیہ کا شوق غالب آ چکا ہے۔ میں نے پوچھا: میرے عزیز، یہ اینا مرضیہ کیا ہے؟ اس نے کہا: میں نیند میں تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آ کر مجھے کہہ رہا ہے کہ چل تجھے اینا مرضیہ کے پاس لے چلوں۔ پلک جھپکنے میں وہ مجھے باغ میں لے گیا جہاں ایک نہر تھی جس کا پانی شفاف اور تازہ تھا۔ نہر کے کنارے کچھ لڑکیاں تھیں جن کے لباس اور زیورات کی کیفیت میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے دیکھا تو بہت خوش ہوئیں اور کہنے لگیں کہ یہ اینا مرضیہ کا خاوند ہے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور پوچھا: کیا تم میں اینا مرضیہ ہے؟ کہنے لگیں: نہیں، ہم تو اس کی خدام اور باندیاں ہیں، آگے چلے جاؤ۔ میں آگے بڑھا تو ایک نہر دودھ کی جاری تھی جس کے ذائقے میں ذرا بھی تبدیلی نہ آئی تھی، ایسے باغ میں بہہ رہی تھی جس میں زیب و زینت کا پورا سامان موجود تھا۔ وہاں پر ایسی لڑکیاں تھیں جن کے حسن و جمال کو دیکھ کر میں فریفتہ ہو گیا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر کہنے لگیں کہ یہ آنے والا شخص واللہ اینا مرضیہ کا خاوند ہے۔ میں نے سلام کے بعد ان سے پوچھا: کیا تم میں اینا مرضیہ ہے؟ سلام کا جواب دینے کے بعد وہ بولیں: اے اللہ کے ولی، ہم تو اس کی باندیاں اور خدمت گزار ہیں، آپ آگے چلے جائیں۔ میں آگے بڑھا تو شراب کی ایک نہر جاری تھی۔ وہاں پر ایسی لڑکیاں دیکھنے میں آئیں کہ میں پہلی سب لڑکیوں کو بھول گیا۔ میں نے انہیں سلام کیا اور پوچھا: کیا تم میں اینا مرضیہ ہے؟ وہ بولی: نہیں، ہم تو اس کی خادمہ اور لونڈیاں ہیں، آپ آگے جائیں۔ میں آگے بڑھا تو ایک نہر اور تھی جس میں صاف شفاف شہد جاری تھا اور باغیچے میں پیکرے حسن و جمال
اور ایسی منور لڑکیاں تھیں کہ مجھے پچھلا سب کچھ بھول گیا۔ انہیں بھی میں نے سلام کیا اور پوچھا کیا تم میں اینا مرضیہ ہے؟ کہنے لگیں اے اللہ کے ولی، ہم تو اس کی باندیاں ہیں، آپ ذرا آگے جائیے۔ میں آگے بڑھا تو خود کو ایک خولدار موتی کے خیمے میں پایا۔ اس کے دروازے پر ایک لڑکی تھی جس کے لباس اور زیورات کی جھلک حد بیان سے باہر ہے۔ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور پکار کر کہنے لگی اے اینا مرضیہ، یہ تیرا خاوند آ گیا ہے۔ میں آگے بڑھا اور خیمے میں داخل ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک سنہری تخت پر بیٹھی ہوئی ہے جس میں یاقوت اور موتی جڑے ہوئے ہیں۔ میں دیکھتے ہی اس میں کھو گیا۔ وہ بولی اے رحمان کے ولی، مرحبا ہو، ہمارے یہاں تشریف لانے کا تیرا وقت اب قریب آ گیا ہے۔ میں نے اسے گلے لگانا چاہا مگر وہ کہنے لگی ذرا ٹھہرو، ابھی گلے لگنے کا وقت نہیں آیا، ابھی تیری دنیاوی زندگی کے کچھ سانس باقی ہیں، بس آج رات تو ہمارے پاس آ کر ہی انشاءاللہ افطار کرے گا، اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ عبد الواحد، اب میرے لیے صبر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عبد الواحد کہتے ہیں کہ ہماری گفتگو ابھی جاری تھی کہ دشمن کا ایک لشکر سامنے آ گیا۔ ہم نے ان پر حملہ کیا، نوجوان بھی ہمارے ساتھ تھا۔ میں نے دشمن کے 9 آدمی شمار کیے جنہیں اس نوجوان نے جہنم رسید کیا۔ اس کے بعد اس نے خود بھی جام شہادت نوش کیا۔ میں اس کے پاس سے گزرا تو وہ خون میں لت پت تھا، منہ بھر کے قہقہا لگایا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، یہ تھے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے تھے، اور ایک ہم ہیں جو جہاد کا نام سنتے ہی اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اگر ہماری جان چلی گئی تو ہمارے مال کا کیا ہوگا، ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ ہاں لیکن آخرت میں ہمیں جنت بھی چاہیے اور حوریں بھی، بس دنیا میں کچھ کرنا نہ پڑے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے میں مر مٹنے کا جذبہ نصیب فرمائے اور ہمیں بھی اس نوجوان کی طرح آخرت کے انعام و اکرام سے مالا مال فرمائے، آمین۔ میں نے تو جواہر اسلام کو سبسکرائب کر لیا ہے، اب بھی کر لیں تاکہ نئی آنے والی تمام اسلامی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔